بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ ہماری آج کی کہانی نتاشا نامی لڑکی کی ہے جو اپنی کتاب لکھنے کے لیے ایک پرسکون جگہ کی تلاش میں تھی۔ وہ شہر کی پرشور زندگی سے اکتا گئی تھی، اسی لیے اس نے ناردرن ایریا جانے کا ارادہ باندھا اور چترال کے ایک قصبے جا پہنچی۔ وہاں اسے بروکر کی مدد سے ایک کاٹیج ملا۔ دسمبر کی اس شدید برف باری میں وہ کسی طرح اپنے کاٹیج پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کی گاڑی گھنے جنگل کے درمیان سے جس روڈ سے گزر رہی تھی وہاں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور یہ راستے اس کے لیے بالکل انجان تھے۔ رہی سہی کسر اچانک کی برف باری نے پوری کر دی۔ اسی دوران اسے احساس ہوا کہ گاڑی کے ہیٹر نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو ٹھنڈ سے اس کا برا حال ہونے لگا۔ وہ کچھ پریشان سی ہو گئی، لیکن اس نے اپنا حوصلہ نہیں ہارا اور بالآخر کاٹیج تک جا پہنچی۔ 2 کمروں، ایک لاؤنج، کچن پر مشتمل یہ چھوٹا سا کاٹیج اندر سے کافی کشادہ اور پرسکون تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا اور فٹافٹ لاؤنج میں ہی بنی انگیٹھی سلگائی اور الیکٹرک کیٹل پر چائے تیار کرنے لگی، اور پھر چائے لے کر وہ صوفے پر کمبل لے کر بیٹھ گئی۔ شدید تھکاوٹ کے باوجود اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ لاؤنج میں چھوٹی چھوٹی شیشے کی کھڑکیاں تھیں جن کے آگے سے اس نے پردے سرکا دیے۔ ہلکی چاند کی روشنی میں مسلسل گرتی سنو فال کا منظر دیکھنا انتہائی دل فریب سا تھا۔ وہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے اس منظر کو دیکھتی رہی اور پھر لیپ ٹاپ پر اپنے ضروری نوٹس تیار کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس نے یہ محسوس کیا کہ شیشے کی ان کھڑکیوں میں کوئی کھڑا ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کچھ نہ تھا، تو اس نے اپنے احساس کو جھٹکا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی کہ دفعتاً ان کھڑکیوں پر کسی نے زور سے کنکر پھینکا تو وہ اچھل پڑی۔ اس کی نگاہ سامنے شیشے پر پڑی تو وہاں کالا دھواں سا دکھائی دیا کہ جس سے عجیب سی وحشت سی محسوس ہونے لگی۔ تبھی ایک دم بجلی کڑکی اور بادل زور سے گرجے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کھڑکیوں کے پاس کوئی کھڑا تھا کیونکہ وہ جو بھی تھا اب اپنے نیل سے ان کھڑکیوں کے شیشوں پر سکریچ کر رہا تھا۔ وہ ڈرپوک تو نہیں تھی، لیکن اب وہ کچھ پریشان سی دکھائی دینے لگی۔ اس نے منہ سے ہوش ہوش کی آواز نکالی کہ شاید کوئی جانور ہے اور اس کی آواز پر بھاگ جائے گا، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو اس نے آگے بڑھ کر کھڑکیوں کے سامنے پردے برابر کر دیے اور دوبارہ اپنے کام پر فوکس کرنے لگی۔ تبھی مسلسل نیل سکریچ کی وہ آواز رک سی گئی۔ اس نے سنا تھا کہ جتنا ان ہوائی مخلوق سے آپ ڈرنے لگتے ہیں یہ اتنا ہی آپ پر حاوی ہونے لگتی ہیں، لہٰذا اس نے اس ڈر کو اپنے ذہن سے مکمل اگنور کر ڈالا اور خود کو پرسکون رکھنے کے لیے اس نے ایک کپ چائے مزید تیار کی ہی تھی کہ لاؤنج کے بیڈ روم سے اس نے کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ تو لیپ ٹاپ پر حرکت کرتی ہوئی اس کی انگلیاں کپ کپائیں۔ اس نے گردن اٹھا کر کمرے کی جانب دیکھا تو اب وہ قدرے خوفزدہ سی ہونے لگی۔ گنگنانے کی یہ آواز عجیب کریپی سی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور اس کمرے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک کچن کی لائٹ آن آف ہونے لگی۔ اس نے کچن کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ ہو کیا رہا ہے آخر۔ وہ شدید گھبرا سی گئی، شاید سوئچ خراب ہو گیا ہو۔ اس نے ایک عذر تراشا اور پھر خود کو حوصلہ دیتے ہوئے آہستہ آہستہ قدموں سے کچن میں گئی اور سوئچ آف کر دیا اور پھر فوراً ہی کچن سے باہر نکل آئی۔
بیڈ روم سے گنگنانے کی آواز بند ہو گئی تھی تو وہ دوبارہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی، مگر اس کا دل مسلسل گھبرانے لگا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اس نے خود پر قابو پانے کے لیے سوچا کہ کیوں نہ کسی سے بات کر لی جائے تاکہ دل کی یہ وحشت تو کم ہو۔ اس نے اپنے دوست کا نمبر ملایا، سگنل ویک ہونے کے باوجود کال مل گئی تو اس نے سکون کا سانس لیا اور صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جو ہی اس نے ہیلو سجل کہا تو دوسری طرف سے کسی کے انتہائی بھیانک کہکے اس کے کانوں میں گونجے تو وہ پریشان ہو کر ایک دم بولی کہ سجل تم ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ لیکن دوسری طرف سے وہ کہکے نہیں رکے تو اس نے فون کان سے ہٹا کر دور پھینک دیا، لیکن اسے وہ کہکے اپنے قریب ہی سنائی دینے لگے تو وہ اچھل کر ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور اس کی سانس زور زور سے پھولنے لگی۔ اس دوران اس نے بیڈ روم کا دروازہ کھلتے بھی دیکھا جہاں سے ایک لمبے بالوں والا سایہ کمرے سے نکلتا دکھائی دیا، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ اور پھر وہ سایہ دوسرے کمرے میں فوراً ہی چلا گیا اور پھر کمروں کے دروازے اس کے سامنے ہی بند ہوئے تو اس کا دل اچھل کر خلق میں آ گیا۔ اب تو وہ جو بھی اس کاٹیج میں تھا اس نے اپنی واضح موجودگی کا احساس اسے دلا دیا تھا۔ ایسے میں اس چھت کے نیچے اس مخلوق کے ساتھ رہنا اب ممکن نہیں رہا تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ باہر تیز بارش اور برف باری شروع تھی، مگر اس کے باوجود اس نے باہر نکلنے کا اٹل فیصلہ کر لیا کہ اچانک فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی تو اس نے خوفزدہ نظروں سے فون کی طرف دیکھا تو کال بروکر کی تھی۔ اس نے جھپٹ کر فون اٹھایا اور کال اٹینڈ کی۔ بروکر اس سے خیر خیریت پوچھ ہی رہا تھا تو وہ رو کر کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک لائن کٹ گئی۔ اس نے کال دوبارہ ملائی مگر سگنل بند تھے تو وہ مزید گھبرا کر رونے لگی۔ تبھی کچن میں ایک دم سے آگ بھڑکنے لگی۔ آگ کو دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ یا خدا، یہ آگ کیسے لگ گئی؟ وہ سر پکڑ کر یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے اسی آگ کے اندر ایک چڑیل نما عورت دکھائی دی جو مسکراتے ہوئے اب گنگنا بھی رہی تھی۔ یہاں مزید کھڑے ہونا اب اس کے بس کی بات نہ رہی تو وہ الٹے قدموں تیزی سے گرتے پڑتے اس کاٹیج سے باہر نکلی، لیکن باہر کے سخت موسم نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیلا دی، لیکن اندر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف آئی۔ خوش قسمتی سے چابیاں اس کی جیب میں تھیں تو وہ فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی لاک کر ڈالی۔ گاڑی اس وقت ایک سرد جہنم بنی ہوئی تھی اور وہ بارش سے مکمل گیلی ہو چکی تھی۔ دسمبر کی ٹھنڈ اور برف باری میں گیلے کپڑوں کے ساتھ اسے لگتا تھا کہ بس اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے ہیٹر آن کرنا چاہا تو وہ آن ہو گیا تو اس نے شکر کے کلمے پڑھے اور دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ ڈرتے ڈرتے اس کی نگاہ ایک دم سے کاٹیج کی طرف گئی تو اس کی سیڑھیوں پر اسے وہی لمبے بالوں والی عورت گھٹنوں پر سر رکھے نظر آئی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے زور زور سے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کی فرنٹ والے شیشے پر دستک ہوئی تو وہ اچھل پڑی۔ اس نے شیشے کی طرف جوں ہی مڑ کر دیکھا تو سامنے بروکر کھڑا تھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ اس کے ساتھ ہی آن بیٹھا اور اس کی ساری رودات سننے کے بعد وہ کچھ پریشان ہوا اور پھر بولا، دراصل پچھلے 3 ماہ سے یہ کاٹیج بند ہے۔ اس میں 1 سال سے ایک نیا شادی شدہ جوڑا رہ رہا تھا کہ اچانک اس کی بیوی آگ سے جل گئی۔ اڑتی اڑتی خبر ملی کہ اس نے خود ہی اپنی بیوی کو مارا ہے، لیکن ثابت کچھ نہ ہو سکا، مگر علاقے کے لوگوں نے
کئی بار اس کاٹیج کے دروازے پر ایک عورت بیٹھی دیکھی ہے۔ یہ کاٹیج جو اس واقعے کے بعد بند ہی رہا اور اب ہم نے اسے کھولنے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ آپ جو بتا رہی ہیں وہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ پھر اس بروکر نے بے حد معذرت کی اور اسے ایک چترال کی معزز فیملی کے ساتھ ٹھہرا دیا، جنہوں نے اپنا اوپر والا فلور اس کو رہنے کے لیے دے دیا، جہاں پر رہ کر اس نے اپنا ناول مکمل کیا۔ لیکن یہ خوفناک واقعہ آج بھی اس کا دل لرزا دیتا ہے۔